یہ کہانی ایک سرد رات کی ہے جو میرے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی ہے۔ میرا نام احسن ہے اور جو کچھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ 2010 کی سردیوں میں پیش آیا تھا۔ اس وقت میں اور میری بیوی فرح اپنے بیٹے سعد کے ساتھ مری کے قریب واقع اپنے آبائی گاؤں دیریال گئے تھے۔ یہ سفر اچانک طے ہوا تھا۔ راولپنڈی کی مصروف زندگی میں وقت ہی کہاں تھا کہ ہم گاؤں جا سکیں، لیکن والد صاحب نے فون کر کے کہا کہ برف باری سے پہلے گھر کی مرمت ضروری ہے ورنہ وہ گر سکتا ہے۔ یوں ہم نے سامان باندھا اور نکل پڑے۔ ہمارا آبائی گھر ایک پہاڑی کے اوپر تھا جس کے چاروں طرف اونچے دیودار کے درخت تھے۔ یہ گھر نسلوں سے ہمارے خاندان میں تھا لیکن اب کافی پرانا ہو چکا تھا۔ لکڑی کے فرش چرچراتے تھے اور دیواریں ہر وقت عجیب سی آوازیں نکالتی۔ لیکن اس گھر کے پیچھے ایک کنواں تھا جس کا ذکر والد صاحب اکثر کرتے تھے۔ کبھی اس کنویں کے پاس مت جانا، او والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے۔ یہ کنواں منحوس ہے، بہت سی جانیں لے چکا ہے۔ بچپن میں ان کی باتوں کو میں کہانی سمجھ کر ہنس دیتا تھا، لیکن جب وہ یہ بات کہتے تھے ان کی آواز میں جو خوف ہوتا تھا وہ میرے دل کو کچھ لمحوں کے لیے ضرور ہلا دیتا تھا۔ پہلے 2 دن سکون سے گزرے۔ گاؤں کے لوگ ملنے آئے، مٹھائیاں لائے اور خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ حاجی صاحب جو گاؤں کے بزرگ تھے اپنی جوانی کے وقت کی سخت سردیوں کے قصے سناتے رہے۔ نور بی بی جو دائی تھیں گاؤں کی باتیں کرتے ہوئے سعد کو پیار سے دیکھ رہی تھی۔ زندگی سادہ لگ رہی تھی، گویا وقت تھم گیا ہو۔ تیسری رات سب کچھ بدل گیا۔ یہ سب سعد سے شروع ہوا۔ وہ ہمیشہ ایک خاموش اور سمجھدار بچہ تھا، لیکن اس رات وہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ ہم سب انگیٹھی کے پاس بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اچانک سعد کھڑکی کی طرف گیا۔ اس کی انگلیاں شیشے پر جم گئیں اور وہ باہر اندھیرے میں گھورنے لگا۔ سعد کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کوئی مجھے بلا رہا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ فرح اور میں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی خوف تھا جو میں محسوس کر رہا تھا۔ بیٹا کوئی نہیں ہے باہر، اندر آ جاؤ، او فرح نے کہا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ لیکن وہ ہچکچا رہا تھا، اس کی نظریں اب بھی باہر کسی انجانے سائے پر تھیں۔ بالاخر میں نے اسے گود میں اٹھایا اور واپس انگیٹھی کے پاس لے آیا۔ اس رات میں سو نہیں سکا۔ ہوا کی آواز کھڑکیوں کو ہلا رہی تھی اور مجھے لگا جیسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہو۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ یہ سب میرا وہم ہے، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اگلے دن نور بی بی ہمارے گھر آئی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے کنویں کا ذکر کیا۔ ان کے چہرے کا رنگ فوراً بدل گیا۔ احسن بیٹا، اس کنویں کا ذکر بھی مت کرو، انہوں نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، گویا کوئی سن رہا ہو۔ وہ جگہ شیطانی ہے، پہلے بھی لوگ اس میں کھو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا مطلب رکھتی ہے، اور بہت منت سماجت کے بعد انہوں نے وہ کہانی سنائی۔ دہائیوں پہلے زرری نامی ایک بیوہ اس گاؤں میں رہتی تھی۔ کچھ لوگوں نے اس پر جادو کرنے کا الزام لگایا کیونکہ کئی گاؤں والے پراسرار بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ایک رات گاؤں والوں نے اسے گھسیٹ کر اس کنویں میں پھینک دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی چیخیں کئی دنوں تک گاؤں میں گونجتی رہی۔ وہ اب بھی یہی ہے، نور بی بی نے سرگوشی میں کہا۔ میں نے ہنستے ہوئے ان کی بات کو مذاق میں اڑا دیا، لیکن ان کے الفاظ میرے ذہن میں گونجتے رہے۔ اس رات میں نے گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں، لیکن پھر وہی ہوا۔ آدھی رات کو مجھے ایک آواز نے جگا دیا۔ یہ ہلکی سی دستک تھی، جیسے کوئی کھڑکی پر ہاتھ مار رہا ہو، اور پھر وہ سرگوشیاں سنائی دیں۔ احسن، احسن۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ فرح میرے پاس سو رہی تھی اور سعد اپنے بستر میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے ایک ٹارچ اٹھائی اور کھڑکی کے پاس گیا، لیکن باہر کچھ بھی نہیں تھا سوائے برف میں دبے درختوں کے۔ میں واپس جانے ہی والا تھا کہ میری نظر برف پر پڑی۔ چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشان گھر سے کنویں کی طرف جا رہے تھے۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں سعد کے بستر کے پاس گیا اور اسے جگایا۔ بیٹا تم باہر گئے تھے؟ اس نے نیند میں اس بات میں سر ہلایا۔ وہ آنٹی مجھے بلا رہی تھی، اس نے کہا۔ اگلے چند گھنٹے دھندلے سے ہیں۔ فرح اور میں نے سعد کو اپنے ساتھ رکھا، دعا کرتے رہے کہ صبح جلدی ہو جائے۔ جیسے ہی سورج نکلا میں نے فیصلہ کیا کہ کنویں کا سامنا کرنا ہوگا۔
میں ایک لالٹین اور دل میں دعا لے کر نکلا۔ برف کے اندر ہوا بھی جیسے سرد ہو گئی تھی۔ کنویں کے پاس پہنچ کر میں نے اس کا پرانا ڈھکن اٹھایا۔ اندر جھانکا تو ایسا لگا جیسے اندھیرا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن پھر میں نے کچھ دیکھا، ایک عورت کا چہرہ سفید اور بگڑا ہوا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دہک رہی تھیں اور اس کے ہونٹ بے آواز ہل رہے تھے۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے لالٹین گرا دی۔ اندھیرا چھا گیا۔ تب میں نے اس کی آواز سنی، صاف اور سرد، تمہارا بیٹا میرا ہے احسن۔ میں کانپتا ہوا واپس بھاگا۔ فیرح دروازے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ سعد کہاں ہے؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ سعد غائب تھا۔ برف پر قدموں کے نشان دوبارہ کنویں کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے اس کے بعد کا زیادہ یاد نہیں۔ گاؤں والوں نے مجھے اگلی صبح کنویں کے پاس بیٹھا ہوا پایا، سعد کی چادر پکڑے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں میں خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ سعد کبھی نہیں ملا۔ آج بھی جب سردیاں آتی ہیں میں اسے اپنے خوابوں میں سنتا ہوں، تمہارا بیٹا میرا ہے۔ Please subscribe to my channel Learn with Tareen and click bell icon